بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ زندگی کے معاملات بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں اور سب خیر و عافیت ہے؟ موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں نے جس ٹاپک پہ آج گفتگو کرنی تھی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ویژنز اور ایک ذمہ دار موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کے ہرزہ سرائی کہہ لیں اور ان کے خیالات۔ جو قاسم علی شاہ نے عمران خان کے خلاف جو زہر اگلا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جو اتنے ذمہ دار بندے جو اتنے عرصے سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سچ اور باطل کے درمیان فرق سمجھا رہے ہیں، نفاق اور منافقت اور اس کے جو ہے اخلاص، اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں اس کے متعلق بتا رہے ہیں، اس میں جو فرق ہے وہ واضح کر رہے ہیں، وہ یکدم بندہ اس طرح کا اپنا پنیترا بدلے اور اتنی ذمہ داری والی جو اسٹیج ہے اسے ٹریول کرے اور چبلستان کے جو ہے نا چبلستان کے جنگل میں آ کے کود جائے، تو یقیناً یہ انتہائی پریشانی والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ قاسم علی شاہ نے تو یہ زہر اگل دیا عمران خان کے خلاف، لیکن یہ وہ بھول گئے، اس چیز کو وہ بھول گئے کہ یہ 1947 والا پاکستان نہیں ہے، یہ 2023 ہے، یہ 1947 سے پہلے والی بات نہیں ہے۔ اب لوگ اپنے ملکی معاملات سے باخبر رہتے ہیں، لمحہ بلمحہ باخبر ہے، اس کو جتنے چیلنجز، جتنے ایشوز کا سامنا ہے، تقریباً 70% لوگ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، غور کرتے ہیں، دماغی جو وسعتیں ہیں وہ ہائی ہو چکی ہیں، جو سوچوں کا دائرہ ہے وہ ہوش ربا انداز میں اور ہوش ربا جو ہے نا ایک ہوش ربا طریقے سے زیادہ ہو چکا ہے، اس میں اضافہ ہو چکا ہے، ہوش ربا حد تک بڑھ چکا ہے۔ تو انہوں نے المیہ اس بات کا ہے کہ اگرچہ عمران خان صاحب کے خلاف قاسم علی شاہ صاحب نے یہ جو زہر اگلا، اگر انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پہ کہا تو پھر تو چلے ٹھیک ہے، بندہ اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن المیہ اور دکھ اس بات کا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ اس طرح کا ذمہ دار بندہ کہ جو لوگوں کو اتنے عرصے سے موٹیویٹ کر رہا ہے، بقول اس کے کہ ججز، وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئرز، پائلٹس میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، میں لوگوں کو حق اور باطل کی تمیز سکھاتا ہوں، میں لوگوں کو منافقت اور اخلاص کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح کرتا ہوں، میں لوگوں کو اخلاص سے چلنے کا درس دیتا ہوں، میں لوگوں کو اعتدال سکھاتا ہوں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ اتنا بندہ جو اس اسٹیج پہ چل رہا ہے، جو اتنے فرق اپنے دماغ میں رکھتا ہے، وہ یکدم ایک حقائق کو کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ جو عمران خان کے ویژنز ہیں۔ ایک بیوقوف سے بیوقوف اور بے شعور بندہ بھی عمران خان کے ویژنز کو جھٹلا نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منافقت کر رہا ہے، یہ اتنے لوگوں سے دھوکہ کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ یہ بہت بڑی قاسم علی شاہ کہ میں کہتا ہوں کہ زندگی کی یہ ان کی غلطی ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ سفید کپڑے پہ دھبا اور داغ زیادہ لگتا ہے اور فیل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو جس اسٹیج پہ وہ تھے، اس اسٹیج پہ اگر اتنی غیر ذمہ داری کا وہ اظہار کر رہے ہیں اپنا یہ بیان دے کے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی، میں کہتا ہوں کہ یہ غلطی ہے ان کی۔ یہ 2023 چل رہا ہے،
ہر بندے کو اپنے ملک کے معاملات جو ہیں، مسائل کا کسی حد تک علم بھی ہے، ادراک بھی ہے، سمجھتے بھی ہیں، اور اپنے تئیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کاش ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان ان چیلنجز سے جس کو یہ سامنا کیے ہوئے اس سے نکل آئے. اور یا تو یہ بات ہے کہ وہ کسی انگلیوں پہ چڑھے ہیں، کسی کی پٹیوں پہ آ گئے ہیں، اور پھر اتنا اہم بندہ جو اتنا نالج بھی رکھتا ہے کسی کی پٹیوں پہ آسانی سے آ جائے تو یہ اس سے بھی بڑا المیہ ہے. پھر جو متلاشیان علم ہیں، جو متلاشیان آگہی ہیں، جو متلاشیان حقیقت ہیں، ان کے لیے تو پھر اندھیر نگری ہے نا. ان کے لیے تو کوئی پلیٹ فارم یا ایجنڈا ہے ہی نہیں ہے کہ جس کو اپنا آئیڈیل بنا کے وہ قیادت کر سکے، آگے آ جائیں یا لیڈر بن سکیں. کہ یہ تو خود لیڈر بنانے کے دعوے کرتے ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے شاگرد ہیں. بہرحال جس زاویے سے بھی دیکھا جائے ان کا یہ بیان میں کہتا ہوں کہ بہت جو ہے نا غیر ذمہ دارانہ ہے. شاید یا تو وہ کسی کی انگلیوں پہ چڑھے ہیں. تو اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قاسم علی شاہ جو کہتے ہیں کہ میں نے اتنی کتب کا مطالعہ کیا، اتنی کتب کا مطالعہ کیا، بکس کا مطالعہ کیا، میں اتنے کالج یونیورسٹیز جو ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں پہنچا، تو یا تو یہ بات غلط ہے، تو یا تو انہوں نے کسی کتب کا کبھی مطالعہ کیا نہیں، اور نہ کبھی عمران خان کی لیکچرز جو ہیں وہ سنے ہیں. بیوقوف سے بیوقوف بندہ بھی اس کے جو عمران خان جو ویژنز رکھتے ہیں ان کو جھٹلا نہیں سکتا. انصاف کی بات ہے، میں سچ کی بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے، یا چاہے نون لیگ کی تھی یا کسی اور پارٹی کی تھی، ہم پھر بھی اپنا کر کے کھاتے تھے، اپنے محنت سے کماتے تھے. ہمیں کوئی اس بات سے نہیں. ہاں زیادہ سے زیادہ نواز شریف صاحب کی ہم سڑکوں پہ بنی ہوئی چل سکتے تھے، موٹر ویز پہ سفر کر سکتے تھے. عمران خان کی اگر حکومت آتی ہے تو یہی ہوگا کہ ہم سڑکوں پہ چل سکیں گے. یہ واسطہ بلا واسطہ یا بال واسطہ کسی بھی حکومتی جو ہے فیسلٹیز اس سے ہم بہرہ مند ہوں گے، یا جو ہیلتھ کارڈ جاری کیا ہے عمران خان صاحب اس سے ہم مستفید ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. پھر بھی ہمیں اپنے ہی کر کے کھانا پڑے گا، اپنے معاملات خود ہی سر انجام دینے پڑیں گے، اپنے چیلنجز ہیں ان کا خود ہی سامنا کرنا پڑے گا، اپنی منزل کا تعین خود ہی کرنا پڑے گا، کسی کی بھی حکومت آ جائے. لیکن بات بندے کو ہمیشہ حق اور سچ کی کرنی چاہیے. ناظرین کرام، یہ دنیا میں جتنے مسائل ہیں کہ ہم حقیقت کو چٹلاتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، صرف اسی بدولت ہے. ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے اور حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو سچ بولتا ہے اسی کے ساتھ ہونا چاہیے. اب قاسم علی شاہ سے بندہ پوچھے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ملک میں ڈرونز حملے نہیں کروانے دوں گا، خدا لگتی کہوں تو بندہ جل کے مر رہا ہو تو کوئی یہ بھی بندہ کسی کو بات کرے نا کہ اپنے ملک کے اتنے لوگوں کو میں کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کو بچانا چاہتا ہوں، تو جتنا میں کہتا ہوں بندہ گیا گزرا ہونا تو وہ بھی سمجھ آتا کہ یہ ہمدردی کی بات کر رہا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ قانون برابر ہونا چاہیے، قاسم علی شاہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. دن رات گلے پھاڑ پھاڑ کے جو قاسم علی شاہ اپنے جو ہے نا اپنے حسب نسب کی بھی بات کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے حسب نسب کے کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ میں مربی ہوں، تربیت کرنے والا ہوں، میرے ریفارمر ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں. تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ جو بندہ حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، اس کے قاسم علی شاہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. جو قاسم علی شاہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دے رہا تھا، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، کہ جس نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصاب کا لازمی حصہ قرار دیا. قاسم علی شاہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. قاسم علی شاہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ چوری بہت بری بات ہے اور یہ بندہ اسی کے خلاف ہے، اور خود اپنی کتب بھی اس کو جا کے دے رہا ہے، عمران خان کو صاحب کو جا کے دے رہا ہے کہ آپ اس کی اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، قاسم علی شاہ کا اپنا بھی ہم اختلاف رائے کیا کر سکتے ہیں، اس کی اپنی سوچ. لیکن جو آج تک وہ اپنے لیکچر سے موٹیویٹ ہمیں کرتا رہا، اور اس کا یہ بیان ہم اس میں مطابقت کیسے کریں گے، ہم کس کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے.
عمران خان صاحب کو یا قاسم علی شاہ کو، کیونکہ درمیان میں اس کے وہ لیکچرز اور عمران خان کے ویژنز، اور پھر جو ہے نا قاسم علی شاہ کا یکدم ریٹرن، قول و فعل میں تضاد، یہ عقل سے بالاتر بات ہے۔ اور پھر قاسم علی شاہ کا اس کے بعد یہ بیان دینا کہ میں نے کیا بات کر دی جی، کہ میرے تو رشتہ دار بھی مجھ سے کھل کے بات نہیں کر رہے، سیدھے منہ سے بات نہیں کر رہے، میرے بیٹے کو صبح سے کالز آ رہی ہیں اور لوگ طعن و تشنیع کر رہے ہیں، پھر اس طرح کے بھی بیان جاری کرنا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کیمرے کے آگے کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کی دنیا میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اس سے بھی بدترین مثال ہے کہ قول و فعل میں اتنا تضاد۔ لیڈر لیڈر ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں تھی، اگر انصاف کی بات کروں، اگر سچ کی بات کروں، سچائی سے پھرنا نہیں چاہیے، سچی بات کروں تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں تھی، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے شاید اس لیے فیصلے کرتے ہیں کہ ہماری ترقی کا علم یورپ یا امریکہ کو نہ ہو جائے۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے اس لیے نہیں کرتے کہ یورپ کو نہ ہماری ترقی کو پتہ چلے، اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ وہاں ضمیر بک رہے ہوتے ہیں، بکانے والا کام ہوتا ہے، خریدنے والا وہاں کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں، ضمیر خریدے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا بندہ اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرے، عقل سے بالا تر ہے، سوچ سمجھ نہیں آتی۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ لیڈر ہی ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے کہ لیڈر کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیڈر جو زبان نکالتا ہے، یعنی جو گفتگو کرتا ہے، یہ وہ دور جا رہا ہے کہ ہر بندہ سمجھ جاتا ہے۔ جس نے کہا ہے کہ میں تو کبھی بھی اپنے ملک سے جانے والا بھی نہیں ہوں، بھاگنے والا بھی نہیں ہوں، کہ مجھے کس بات کا خوف اور ڈر ہو۔ چور ہمیشہ ٹکتا نہیں ہے، اور سعد جو ہوتا ہے وہ کبھی میدان سے بھاگتا نہیں ہے، چاہے اس کے جسم کے 1000 ہی کیوں نہ ٹکڑے کر دیے جائیں۔ وہ کہتا ہے میں تو کبھی بھاگنا نہیں، جتنے کیس ڈالو مجھ پہ، میں تو بھاگنے والا ہوں ہی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا، بھلا آپ کسی سیاسی بندے سے پوچھیے، بعد میں آپ جو قاسم علی شاہ صاحب وہ شہباز شریف کی جا کے کر رہے ہیں، باقیوں کی کر رہے ہیں، یار اتنا بندہ حق اور باطل میں فرق ہی نہ کر سکے۔ تو وہ جو ہے نا دوسروں کو جا کے کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہ بات، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جا کے سیاسی جن کی آپ پل باندھتے ہیں تعریفوں کے، آپ ان کی تھکتے نہیں ہیں تعریفیں کر کر کے، ان سے جا کے پوچھئے، کسی ایک نے بھی بندے نے اپنے آخرت سنبھالنے کے لیے یا جو ہے نا اپنے ملک کے لوگوں کی ترقی کے لیے، مرنے سے پہلے ملک کے لوگوں کے فائدے کے لیے اپنے کسی اثاثے جات، جائیداد وغیرہ کسی کے نام کی ہو، ملک کے نام کی ہو، یا اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں میرے محلے کی جو غریب ہیں، خیر ایسے محلے میں کہاں رہتا ہے وزیر جو ہوتا ہے یا کوئی ایسی ویسی جو بات، یعنی کہ جو میرے علاقے کے غریب ہیں ان کو تقسیم کر دیجیے گا میرے مرنے کے بعد، یوں کر دیجیے گا، ایسے کر دیجیے گا۔ کوئی ایک مثال لاؤ۔ اور عمران خان کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ میری جتنی جائیداد ہے، حالانکہ اس کے بیٹے بھی ہیں، وہ صاحب اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ میری جتنی جائیداد ہے وہ پاکستان کے نام ہے، یوں ہی یہ ادارہ چلتا رہے گا، میرے بچے سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، لوگوں کی خدمت ہوتی رہے گی۔ اور بھی اس نے اپنی جائیداد کا بھی تقریباً میں نے سنا ہے، واللہ عالم شاید جھوٹے یا سچ، آدھا حصہ اپنے بچوں کو راضی کر کے اپنی زندگی میں اس نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان کا ہے، پاکستان کی عوام کا ہے۔ خدا کے لیے جب آپ کے سامنے اتنی کسی کی سچائی ہے تو آپ اس اسٹیج پہ ہوتے ہوئے، اتنے ذمہ دار بندے ہوتے ہوئے اتنی چبل ماریں، تو پھر دیکھا نہیں لوگوں کا رد عمل، آپ نے کیا سمجھا تھا؟ فوراً آپ کو انسبسکرائب کر دیا، رات میں آپ کا جو لیول اوج سریا تھا وہ زیر زمین چلا گیا، وہ زمین بوس ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھیں، قاسم علی شاہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے۔
قاسم علی شاہ کو اگر اور پھر جا کے وہاں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ نے کانفیڈنس کیسے بنانا ہے، آپ کے اندر سچائی ہے، پاکیزگی. یاد رکھیں کہ بندہ بہادری تب بنتا ہے، پکی بات ہے، جب اندر پاکیزہ ہو. چور بندہ کبھی بھی دعوے نہیں کرے گا. کرپٹ بندہ جس کا اپنا دامن داغدار ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو راہ راست پہ لانے کی باتیں نہیں کرے گا. وہ صرف ایسی کیٹاگریز میں جائے گا کہ جہاں اس کے مطلب کے لوگ ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے دن یوں ہی انہی کی محفل میں ہنس ہنس کے کہہ کے لگا لگا کے گزار دے گا. جو وینز رکھے گا، جو اصول رکھے گا، وہ ہمیشہ سنجیدہ ہوگا اور اندر کی بات سچ کہہ دے گا، اندر کچھ چھپا کے نہیں رکھے گا. آپ بلا موازنہ کریں عمران خان صاحب کا اور باقی لیڈرز کا، مشاہدہ کریں، موازنہ کریں. عقل اللہ نے دی ہوئی ہے، سنس شعور سے نوازا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسے راستے پہ چلیں یا ایسے لوگوں کو ہم جو ہے نا آگے لانے کی بات کریں یا تعریف کریں، تو پھر ہم سے بڑھ کے منافق کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کے 2 نمبر کوئی نہیں ہے. جو دن رات لوگوں کو حمیت، غیرت، جو دن رات لوگوں کو موٹیویٹ اس انداز سے کرتا ہے کہ آپ نے کانفیڈنس بنانا، کانفیڈنس کا لیول کیسے کرنا ہے، کیسے لیول میں رکھنا ہے، آپ نے اندر جو ہے نا ہمت کیسے پیدا کرنی، جسارت، جرت کیسا پیدا کرنی ہے. وہ خود جب ایسے لیڈر کے پاس جاتا ہے تو وہ خود اس کا بیٹھنے کا انداز دیکھیں، وہ خود اپسیٹ ہے ذہنی طور پہ. وہاں کانفیڈنس کھو گیا. کیوں؟ پتہ ہے کہ سچائی کے سامنے بیٹھا ہے. سچائی کے سامنے 2 نمبر بندہ کبھی ٹک نہیں سکتا، کبھی نہیں ٹک سکتا. جھوٹا بندہ سچائی کا سامنا کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا انداز وہاں دیکھے بیٹھنے کا. کہ جس نے لوگوں کی جب بھوک عالم دیکھا تو شیلٹرز بنائے، لنگر خانوں کا افتتاح کیا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جو فیکٹریاں بند کر کے، وہ یہ بند کر کے تو لنگر خانوں پہ آ گیا، لنگر خانے کھولنے کی بات کرتا ہے، فیکٹریز انڈسٹریز کے خلاف ہے، بند کرتا ہے. تو پھر آپ جب دوسروں لاڈلوں کی حکومت آئی، امپورٹڈ حکومت آئی، تو پھر دیکھ لیں آپ، فیکٹریز بھی بند ہو گئی، لنگر خانے بھی بند ہو گئے. پہلے اتنا تو ہوتا تھا کہ بھوک مٹانے کے لیے غریب غربا جو مستحقین تھے، استحقاق رکھتے تھے، وہ انہیں اتنا پتہ ہوتا تھا کہ جب گھر سے نہ ملا، جب کہیں سے کچھ لقمہ نہ ملا، تو ہم جو ہے لنگر خانے ان کا رخ کریں گے تو اس پیٹ کی جو آگ ہے وہ بجھا سکیں گے. تو پھر کر لو باتیں. جب حکومت ہے تو وہ بھی ختم ہو گئے. انڈسٹریز جو ہمارے آگے بڑھنے کا ذریعہ تھا، کتنے لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر تھے، وہ بھی بند ہو گئے. خدا کے لیے قاسم علی شاہ آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ جس اسٹیج پہ ہیں، للہ ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو آپ اپنا خود وجود کھو دیں گے اپنی نظروں میں، کہ جب آپ اس طرح کے جھوٹ کا سہارا لیں گے، جھوٹ کے ساتھ رہیں گے. آپ کی جو اپنا مقام و مرتبہ ہے، آپ کو لوگوں نے دیا، آپ کو اللہ نے عزت سے نوازا، وہ جو لیول ہے وہ مد نظر رکھیں. تو یہ ناظرین کرام چند باتیں تھیں. اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کیجیے گا، بری لگے تو معذرت، کسی کے دل آزاری ہوئی تو پھر بھی معذرت. تو مسٹیک ہوئی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ہو سکے تو شیئر بھی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.